تو لوگوں کے رویوں پہ غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عزت مانگیں، آپ لوگوں سے عزت ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہے، ہم سے خوش ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بھی ہم سے خوش کر دے گا۔ جب ایک نیک روح اس دنیا کو چھوڑتی ہے، عالم ارواح کی طرف جاتی ہے، یعنی برزخ کی طرف جاتی ہے، جب موت ہو جاتی ہے، تو آسمان، دی ہیونز کرائے، آسمان روتے ہیں کہ جب میری بیوی مجھ سے خفا رہتی ہے اور ہماری بہت ان بن ہو رہی ہوتی ہے آپس میں دیکھتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں جا رہا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے تقوی میں مسئلہ ہے، اللہ سے میرے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے، اس لیے یہ میرے سے خفا ہونے لگ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے جو ہے گارنٹی تم دے دو، ایک زبان کی، ایک شرمگاہ کی، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تو کم بولو، کم کھاؤ، رائٹ، کم سو۔ تو دوسری جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا، تیسری بات کہ لوگ عزت کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہماری عزت کون کرے گا، اگر ہم دین کی طرف آ جائیں گے ہماری رسپیکٹ کھو جائے گی، ہماری ویلیو نہیں رہے گی، لوگ ہمیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ قریش مکہ سیم یہی کرٹیسزم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے، لیکن اینڈ میں سب سے زیادہ عزت والے ہمارے نبی تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ معافیاں مانگی تھی ان لوگوں نے، انہی لیڈرز نے آ کے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، ان کو کہتے تھے نعوذ باللہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کے تو فالوورز ہی سارے غریب ہیں۔ سو ریممبر دس، بلکہ یہ میرا پرسنل اپنا ایکسپیرینس ہے کہ شروع میں لوگ شاید آپ کو اس طرح ویلکم نہ کریں جب آپ کوئی حق پہ چلنے کی کوشش کریں گے، کوئی بھی اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہی لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے۔ اوکے، جب وہ آپ میں اسٹیڈ فاسٹنس دیکھیں گے، جب وہ آپ میں کنسسٹنسی دیکھیں گے، رائٹ، تو وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرنے لگیں گے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب دشمن بھی آپ کو اسٹیڈ فاسٹنس پہ دیکھتا ہے، کنسسٹنسی پہ دیکھتا ہے، تو وہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، دشمن نہیں ہے ہمارے ریلیٹیوز، ہماری فیملی والے، وہ لوگ بس ہم سے ڈفرینٹ ہیں۔ اگر کوئی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا اس طرح سے جس طرح ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، اسپیشلی ریلیٹیوز میں، تو غم کرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے تو کون ہے جو اس عزت کو روک سکتا ہے، اور جب اللہ نے عزت نہیں دینی تو کون ہے جو آپ کو وہ عزت لا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عزت دین کے عمل کرنے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ورتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ کی کیا ورتھ ہے، اصل بات تو یہ ہے۔ اللہ آپ کا مینشن اینجلز کو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اصل بات تو یہ ہے نا۔ دنیا میں مینشن ہو یا نہ ہو، یہ تو ہو تو یہ اللہ کی دین ہے، نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پہ مینشن کر رہا ہے نا نیک لوگوں کو۔ میں آپ کو ایسی ایسی حدیث بتاتا ہوں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب ایک نیک روح اس دنیا کو چھوڑتی ہے، عالم ارواح کی طرف جاتی ہے، یعنی برزخ کی طرف جاتی ہے، جب موت ہو جاتی ہے، تو آسمان، دی ہیونز کرائے، آسمان روتے ہیں۔ آسمان کس لیے روتے ہیں؟ کہ ایک بہت نیک روح جو ہے وہ دنیا سے جا رہی ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جہاں جہاں زمین پہ ایک شخص نے سجدہ کیا ہوتا ہے، تو جب اس کی وفات ہوتی تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے، اٹ کرائز۔ سوچیں ورتھ کیا ہے اللہ کے عبادت گزار بندے کی جو ورشپ کرتا ہے اللہ کا، کہ زمین اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور آسمان اس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا ہے، رائٹ۔ تو لوگوں کے رویوں پہ غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عزت مانگیں، آپ لوگوں سے عزت ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہے، ہم سے خوش ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بھی ہم سے خوش کر دے گا۔ اور دین اگین ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، ہمارے نبی جیسے پرفیکٹ انسان تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکے، تو ہم جو ہیں اتنے امپرفیکٹ ہیں، ہمیں بہت زیادہ غلطیاں بھی ہیں، بڑا کچھ ہے۔ سو آبویسلی میں دیکھ لوں ساتھ ساتھ نیچے، جی، تو ڈیفینیٹلی ہم میں چونکہ مسٹیکس بھی ہیں، تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہم سے ہر بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ جو میں نے پہلا جو میرا پارٹ تھا لائیو سیشن کا،
جس میں نے اب تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے سوسائٹی کا ڈسکس کیا کہ ہماری سوسائٹی از ان اے کیوس. ہر گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں, بے سکونی چل رہی ہے, بچے ماں باپ سے خفا ہیں, ماں باپ بچوں سے خفا ہیں, ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, لوگ طرح طرح کی ایڈکشنز کا شکار ہو چکے ہیں, لوگ جو ہیں وہ سکون ان کی لائف سے ختم ہوتا جا رہا ہے, ہیپینس ان کی لائف سے ختم ہوتی جا رہی ہے, لوگوں سے سٹریس مینیج نہیں ہو رہا, لوگوں سے ریلیشن شپس مینیج نہیں ہو رہے, کوئی رسک سے پریشان ہے, کوئی ڈپریشن کو فیس کر رہا ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو فیس کر رہا ہے. یہ اوور ویو تھا. ڈیورسز بڑھ رہی ہیں. اوکے, لوگوں سے رحم اٹھ رہا ہے. پہلے لوگ رحم کیا کرتے تھے ایک دوسرے پہ, اب چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ مائنڈ کر جاتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, رائٹ, اور تانے دینے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے. مطلب اس سوسائٹی سے رحم اٹھتا جا رہا ہے. یہ ایشوز ہیں. دین آئی ٹولڈ یو کہ ڈپریشن کی جو کازز ہیں, 2 مین کازز. نمبر 1 فیئر, نمبر 2 گریف. اور ریلیجن کا وعدہ ہے, قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو میری وحی پہ چلے گا, اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرے گا. وحی پہ چلنے سے مراد ہے اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرے گا جو قرآن مجید نے ہمارے لیے پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں, رائٹ. اس کو نہ گریف ہوگا, ہی اور شی ول ناٹ فال انٹو گریف نور فال انٹو فیئر. اوکے, جب فیئر ختم ہو جائے گا تو اقبال کا وہ شعر ہے کہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ, پرندوں کی دنیا کا درویش میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اور پھر علامہ اقبال نے ہی کہا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. سو دس از دا آؤٹ کم. جب فیئر ختم ہو جاتا ہے انسان کا تو وہ جیل میں بھی خوش رہتا ہے, وہ جیل میں بھی اپنے پرپس کو فلفل کرتا ہے, رائٹ. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے کتنا عرصہ, بٹ ہی واز ناٹ فیئرفل ایٹ آل. اوکے, ان کو وہاں سکون تھا, وہ وہاں پہ بھی اپنا پرپس اچیو کر رہے تھے, کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر نے اور اسپرچویلٹی نے ان کا وہ خوف ختم کیا ہوتا جو عام لوگوں کے خوف ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, میرا فیوچر کیا ہے, میرا سکوپ ہے کہ نہیں ہے فلانی چیز کا, رائٹ. اور حزن, غم آئے گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے غم غائب ہو جائے گا زندگی سے. دین پریکٹس کرو گے تو غم ہی نہیں آئے گا, بالکل آئے گا. لیکن گریف کی سٹیٹ یعنی کہ مستقل غم زدہ رہنا, مستقل پریشان رہنا, اس کا وعدہ ہے کہ وہ چیز تم ہینڈل کر لو گے, تمہیں سکینت ملے گی, سکون ملے گا. اگر تم پہ کوئی غم آتا بھی ہے تو تم کمپوز رہو گے, اللہ کا شکر ادا کرو گے, صبر کرو گے, اور الٹیمیٹلی تمہیں اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے صبر کا بہت زیادہ. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ تو مین کازز ہیں, 2 مین کازز. پھر ہم نے اسمالر کازز ذکر کی. دیکھیں, یا ہمیں رزق کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, ریلیشن شپس کی طرف سے پریشانی آ رہی, لوگ ہینڈل نہیں ہو رہے. میں آپ کو لوگوں کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے. امام شافعی کا قول ہے غالباً, یا امام احمد بن حنبل کا ہے, مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن ہمارے کبائر علماء میں سے یہ جو ہمارے امام تھے ان میں سے ہی کسی ایک کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ جب میری بیوی مجھ سے خفا رہتی ہے اور ہماری بہت ان بن ہو رہی ہوتی ہے آپس میں, میں دیکھتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں جا رہا, تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے تقوی میں مسئلہ ہے, اللہ سے میرے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے, اس لیے یہ میرے سے خفا ہونے لگ گئی ہیں, اس لیے یہ بہت زیادہ میرے سے دور ہو رہی ہیں. اللہ نے شاید اس کا دل جو ہے وہ موڑ دیا ہے, تو اللہ رب العالمین سے اپنے افیئرس کو میں ٹھیک کر لوں تو یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بالکل صحیح فلسفہ ہے. جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ آپ سے ناراض ہونے لگ گئے, خفا ہونے لگ گئے ہیں, آپ کے لیے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں, تو دس از ہائی ٹائم, اے ریمائنڈر فرام اللہ کہ استغفار کرو بہت زیادہ. جب تم استغفار کرو گے, اللہ سے اپنے ریلیشن شپ کو بیسٹ کرو گے, قائم کرو گے, تو وائی ناٹ, اللہ لوگوں کے دل کیوں نہیں تبدیل کرے گا تمہارے لیے. تقوی کا ایک الگ ہی روب ہوتا ہے, یقین کیجیے, لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے لگیں گے. لقمان علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے. لقمان علیہ السلام کون تھے؟ لقمان علیہ السلام جو ہے ایک ظاہر ہی واز اے بلیک, حبشی جنہیں کہا جاتا ہے, موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. ظاہر ہے کہ ان میں وہ کیرزما, وہ شکل و صورت نہیں تھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت جو ہے وہ نازل کی, سورہ لقمان. اوکے, اس کا نام سورہ لقمان ہے, اور وہ نبی بھی نہیں تھے.
کیوں اللہ نے ان کو کوٹ کیا, ان کو پریز کیا؟ کیونکہ لقمان علیہ السلام واز اے وردی پرسن. لقمان علیہ السلام نے اپنی ورتھ کیسے بنائی؟ لقمان علیہ السلام کی ورتھ اسی طرح بنی کہ ان کی جو عادات تھیں, کم کھانا, کم سونا, کم پینا. گفتگو جو بندہ کم کرے گا تو اس کے چانسز کم ہے کہ وہ کسی پرابلم میں پھنسے گا, رائٹ. زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے جو ہے گارنٹی تم دے دو, ایک زبان کی, ایک شرمگاہ کی, تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو کم بولو, کم کھاؤ, رائٹ, کم سو. یہ چیزیں انسان کو وائز بناتی ہیں, وزڈم لے کے آتی ہیں, انسان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, اس اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کرتا ہے. ظاہر ہے جب انسان کم کھائے گا اس کا ذہن زیادہ جو ہے وہ کام کرنا شروع ہوگا. جب انسان بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اس کا ذہن ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے, رائٹ. اسی طرح انسان جب ضرورت سے زیادہ بولتا ہے تو وہ بہت سی ایسی باتیں بول جاتا ہے, اسپیشلی غصے میں. اپنے غصے پہ قابو رکھیں, خدا کے لیے غصے پہ قابو رکھیں. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ او Allah's messenger advise me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. پھر کہتا ہے advise me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry. پھر کہتا ہے advise me. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said don't be angry.